آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انکا لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں سے تعاون کرتے ہیں، جو بیچارے ہیں ان سے تعاون کرتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تو میں الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ویڈیوز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدقة تطفئ عذاب الرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں اور دیگر سامعین و سامعات، مغفرت والا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے
عشر ہو، نظر و نیاز ہو، منت منوتی ہو، صدقہ و خیرات، چونکہ زکوٰۃ اور عشر پہ گفتگو ہو چکی ہے تو آج مطلقاً انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین چیزیں ثابت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور وہ ثابت کر کے دکھائی: عبادت، اطاعت اور سخاوت۔ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، یہ آپ نے ثابت کیا۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عبادت اللہ کی، اطاعت یوں کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی، یا یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اور تیسری چیز آپ ثابت کرنے کے لیے تشریف لائے: سخاوت۔ آپ دیکھیں مین تین چیزیں ہیں، عبادت، اطاعت اور تیسری چیز سخاوت ہے۔ تو معلوم ہوا سخاوت اتنا اہم کام ہے کہ میرے آقا یہ ثابت کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے سخاوت کر کے دکھلائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ بہت سخاوت کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو من الریح المرسلہ، ٹھنڈی تیز ہوا کا اثر وہاں تک نہیں پہنچتا تھا جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا اثر پہنچتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی دور دراز سے آئے سائل، یا برادری میں کوئی دور دراز ہو، یا دوستوں میں ہو، احباب میں ہو، چاہے وہ اپنے پنڈ اور قصبے اور شہر اور دیہات کے انتہا میں ہو یا علاقے کے انتہا میں ہو، اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے کہ من الریح المرسلہ، یعنی طویل سفر بھی کرنا پڑے، بھیجنا بھی پڑے، اس سخاوت کا اثر وہاں پہنچے۔ اور تین چیزیں میرے آقا علیہ السلام مٹانے کے لیے، اقوام، قوم کا کوئی دخل نہیں، فلاں قوم بڑی نچلی ہے، فلاں قوم بڑی عظیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قوم بڑی ہے تو اس کے افراد بھی بڑے ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے تو بڑے نہیں، تو چھوٹی قوموں والے جنہیں لوگ چھوٹی قوموں والے کہتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو۔ ہم نے احوال مصنفین میں پڑھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، بڑے بڑے کتب ابدال یا بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسی قوموں میں سے تھے کہ آج لوگ ان قوموں کو حقیر سمجھتے، حالانکہ وہ حقیر نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام تین چیزیں مٹانے کے لیے آئے: قوم اور اوہام، وہم۔ یہ توہم کی جو بیماری ہوتی ہے نا، جسے کہتے ہیں نفسیاتی مریض،
اور فلاں پرندہ آیا ادھر گیا میرا آج کام نہیں ہوگا، فلاں آدمی مجھے ملا آج میرا کام ہو جائے گا، آج صبح جب میں اٹھا تو میری طبیعت خوش تھی، آج پھر یہ ہوگا۔ آٹا گوندھ رہی تھی عورت اور تھوڑا سا آٹا باہر چلا گیا، آج کوئی اچھا مہمان آئے گا۔ دوا لینے لگے، دوا بوتل سے، شیشی سے، چمچ سے گر گئی، اب لگتا ہے یہ مریض نہیں بچے گا۔ یہ سب اوہام ہے، وہم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وہم کو مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہم اور توہم پرستی نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز میرے آقا مٹانے کے لیے تشریف لائے اصنام، بتوں کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ بت بھی تو غیر اللہ کے ہوتے ہیں نا، اس کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اگر آپ یہ 6 چیزیں یاد کر لیں، 3 ثابت کرنی، 3 مٹانے، تو جہاں بیٹھ کے لوگ غیبت چغلی کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ بیان کر دیں تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو سخاوت بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک حاجی صاحب تھے، ان کا نام تھا خیر الدین، پراچا قوم سے تعلق رکھتے تھے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک مدرسے کے محتمم تھے، اب بھی وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ بہت سخی تھے، 2 طرف جیبیں ہوتی تھیں، اور ان کی والدہ محترمہ انہیں منع کرتی تھی کہ بیٹا خیر الدین اتنا نہ دیا کرو، کچھ اپنے لیے بھی رکھا کر۔ اب اپنی ماں کو بھی راضی رکھتے تھے، ماں کا بھی ذہن صحیح تھا اپنی جگہ، اور سخاوت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ جب وہ اڈے پہ اترتے تھے، کراچی سے آتے تھے، تو کئی لوگ کھڑے ہوتے تھے انتظار میں۔ اب ماں منع کر رہی ہے اور وہ کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈال کے دے رہے ہیں، کبھی اس جیب میں۔ نتیجہ یہ نکلا، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ایسی موت دے اور آپ کو بھی دے۔ اللہ ہماری زندگیاں دراز کرے، لیکن آخر موت نے آنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حاجی صاحب وہ جو تھے، کو عالم نہیں تھے، کو پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ موت آئی تو سجدے میں موت آئی، روح قبض ہو گئی۔ کسی آدمی نے بڑا تعجب کیا کہ یہ شخص تو پڑھا ہوا نہیں تھا، اتنی پیاری موت، اتنی پیاری موت۔ تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، سخاوت 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 سخاوت۔ اس شخص کو مقام سخاوت کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے سخاوت کو معمولی عمل نہیں ہے۔ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، پھر دیکھنا میں تجھ پہ کیسے خرچ کروں گا۔ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، آزماتا ہے دے کے۔ اور پھر یہ صدقہ و خیرات نفلی علانیہ دینا، چپکے سے دینا، ہر طرح فی السراء والضراء، ہر حال میں دینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کر کے فرمایا ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے انسان پہ، دل سے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ طریقہ ہے نا کہ خرچ کرتے ہیں، ہسپتالوں کے چکر ان کے کم ہوتے ہیں، تھانوں میں چکر بھی کم ہوتے ہیں، اولاد عیاشی بھی کم کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ پاک ذہنی سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔
ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، کتنا بڑا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ہاں موت نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے اس نے آنا ہے، لیکن صدقہ و خیرات سے موت میں بھی آسانیاں، تکلیف مقدر میں لکھی آئے گی لیکن آسانی سے گزر جائے گی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و خیرات کیا کرو، کوئی بلا آ گئی وہ بھی ٹل جاتی ہے، اور بعض اوقات آنے والی ہوتی ہے، اس صدقے کی برکت سے رب کائنات اس عذاب کو یا اس آزمائش کو یا اس بلا کو یا اس تکلیف کو رب کائنات ٹال دیتے ہیں۔ اتنا زبردست نسخہ ہے جس مرد و عورت کو نصیب ہو گیا، اور اس میں پھر اخلاص کی ضرورت ہے۔ مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث، جب میرے آقا غار حرا میں 6 ماہ جاتے رہے تلقی فی الحلوہ کرنے کے لیے، اللہ نے ذہن میں ڈالا تو آپ غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے۔ لمبی حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا بیان کرنے لگا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کوئی پڑھا ہوا نہیں، دبایا، گلے سے لگایا، دوبارہ سے بارہ۔ پہلے مقصد تھا توجہ سے سننا، پھر مقصد اس کو یاد بھی کرنا ہے، اللہ فرما رہے اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ 3 دفعہ دبایا۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت الہام الباری، بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ 3 دفعہ کی وجہ یہ تھی کہ سمجھنا، یاد کرنا، آگے پھیلانا۔ اب میرے آقا علیہ السلام جب انہوں نے 3 دفعہ ایسے دبایا تو آپ پڑھنے لگ گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ضمناً آ گئی تو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ شوال کا مہینہ تھا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ مدرسے شوال سے کیوں شروع کرتے ہو، جی شروع سے شوال میں، کیونکہ وحی کی ابتدا شوال میں ہوئی، تو علماء حق، علماء دیوبند نے کہا کہ مدارس کی ابتدا بھی شوال سے ہونی چاہیے، یہ اس میں حکمت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ جب گھر آئے تو میرے آقا نے فرمایا زملونی 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 یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو۔ آپ پریشان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نیک بیوی بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر جو بیوہ ہے 40 سال ہے۔ میرے آقا کو دنیاوی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے دین کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا، آپ کی 11 حرم پاک تھی، اور پہلی وہ بیوہ ہے، اور ساری کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے۔ ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو کنواری کی حیثیت سے آپ کے گھر میں ہے۔ تو میری ماں نے تسلی دی، خدیجۃ الکبریٰ، سن 92 میں جنت المعلی میں گیا، مکہ المکرمہ میں اور استاد مولانا رسول اللہ صاحب حفظہ اللہ، وہاں ہم پھر رہے تھے قبرستان میں، تو مائی صاحبہ کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ ہمارے دل میں خیال آیا، اے ماں، یہ نہیں کہ وہ سن رہے تھے، مردے نہیں سنتے، عام ہوں خاص ہوں، قدیم ہوں جدید ہوں، کہ ماں تیرے بڑے احسان ہے اس امت پہ۔ سبحان اللہ۔ کیا انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں سے تعاون کرتے ہیں، جو بیچارے ہیں ان سے تعاون کرتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ علت بیان کی تھی
کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ذوی القربا کے ساتھ پیار رکھتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا جو آدمی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا، غریبوں کے ساتھ اچھا اور سخاوت کرتا ہے، رب کی مدد آتی ہے۔ اور ہمیں یہ سبق ہماری پہلی ماں، آج تو کئی جنہیں کلمہ نہیں آتا، جنہیں قرآن نہیں آتا، جنہیں نہیں پتا کہ 2 بجے رمضان میں پانی پینا ہے یا کہ نہیں پینا، جاہل، ان کی بیگموں کو خاتون اول کہا جاتا ہے، جنہیں زندگی گزارنے کا یہ خاتون اول ہے۔ یہ توہین ہے کہ آج کا بادشاہ، آج کا وزیر اور اس کی بیگم کو خاتون اول کہا جائے۔ ہم سے پوچھیں کہ یہ کتنی توہین ہے۔ خاتون اول یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ بڑی سخاوت کرتے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو معلوم ہوا سخاوت کرنے والا انسان رب کائنات اسے بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، سورہ بقرہ 4 رکوع، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مثل دانے کے ہے۔ زمین کے حوالے ایک دانہ کرتے ہو، گندم کا، جو کا، مونگ پھلی کا، چاول کا، انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں وہ دانہ اگاتا ہے کہ 7 سٹے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک کے بدلے میں وہ 7 بالیاں، 7 سٹے، ہر ایک میں یہ نہیں کہ ضروری 100 ہو، اللہ نے کثرت بتائی ہے۔ اب ایک کے بدلے میں جو اللہ تمہیں 700 دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک اس سے بھی زیادہ کئی بالیوں میں، سٹوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک خرچ کرو، رب کائنات ایک کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ بڑا خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ 2 دوست جا رہے تھے، ایک دوست نے کہا یہ جس آدمی کی زمین ہے کروڑوں کی ہے، کاش کہ میری ہوتی، میں تو ہر 2 ماہ کے بعد عمرے پہ جاتا۔ دوسرا چونکہ دوست تھا، یار ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں، اس نے کہا تیرے پاس ہوتی تو تو بھی ایسے بخیل اور سانپ بن جاتا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فاروق کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، ناراض نہیں ہونا، اور اگر ہو تو کبھی سمجھ آئے گی، آپ غصہ چھوڑ دو گے انشاءاللہ۔ جس طرح خرچ کرنا چاہیے ہم کوئی نہیں خرچ کر رہے۔ میرے علم میں ایک آدمی ہے، اچھا آدمی تھا، کروڑوں کی جائیداد تھی اور پڑھا ہوا تھا، حافظ تھا۔ میں اب بھی افسوس کرتا ہوں کہ پوری زندگی گزار دی، صرف ایک دفعہ حج کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں تھا، مجھے خود کہتا تھا ہر کوئی منہ کھول کے اڑ کے منہ بیٹھا ہے، یہ مرے اور اس کے ہم وارث بنے۔ جب فوت ہوا تو بہنوں کو کروڑ کروڑ آیا، اور زندگی میں نہ اپنے اوپر خرچ کیا نہ غربا کو۔ میں کہا کرتا ہوں کاش کو مسجد بنوا جاتا، کو مدرسہ بنوا جاتا، آپ نہیں پہنچے گے، اور یہ غیبت بھی نہیں ہوتی، میں نے مطلقاً بات کی ہے، اور ایسے سنانا شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہوتی۔ تو خدا را جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں اس سے ضرور خرچ کرو، سارا نہ کرو لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرو۔ زکوٰۃ دے کے ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، عشر اول تو دیتے نہیں، دے کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، صدقۃ الفطر دیا بس یہی فریضہ ہے۔
چاہے معقول ہے اس سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کھانے والی چیز، مشروب ہے دودھ وغیرہ اس سے بھی خرچ کرنا ہے، ملبوس ہے پہننے والا لباس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مشموم ہے خوشبو تک چیز ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کو عادت پڑ گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، یبن آدم منفق انفق علی، اے ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے اس دور میں بس لی۔ میں نے انہیں کہا، بڑے اخلاقی تھے، کہ حاجی صاحب آپ نے بس لی ہے، کیا فائدہ ہوا ہے بس کا؟ چپ کر گئے۔ پھر کہنے لگے بیٹا اور تو فائدہ کوئی نہیں ہوا، ایک فائدہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ تو فرمانے لگے ڈرائیور نے اور کلینڈر نے اپنی حویلی بنا لی ہے، مجھے تو کچھ نہیں بچا، ہمارا مال و دولت کوئی اور کھائے ضائع ہو جائے، جنہیں ہم مسواک نہیں توڑنے دیتے کل وہ عیش کریں، کیا فائدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ موت کا ٹائم آئے تو کہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، سب صدقہ کرتا ہوں اور اکن من الصالحین۔ خدا کی قسم چودھری ملک خان وہ ہے، جائے تو کوئی مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی غرباء اور مساکین اور یتیم دعائیں کرنے والے ہو۔ فاروق اعظم پہ موت آئی تو یتیموں نے کہا تھا ما مات امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پہ موت نہیں آئی، مات ابونا، ہمارے باپ پہ موت آ گئی ہے۔ جو خرچ کرتے ہو سودا بڑا سستا ہے، کوئی لجپال نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل وہی دینے والا ہے، اس کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ایک کے بدلے میں 700، جس طرح 700 سے زیادہ دیتا ہے تمہیں بدلہ بھی بہت زیادہ دے گا، واللہ واسع علیم۔ خدا را رمضان میں سخاوت کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، انشاءاللہ 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 دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز عطا الرحمن صاحب غزوہ بدر، چونکہ 17 رمضان ہے، اس مناسبت سے یہ موضوع تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سارے ساتھی مائیں بہنیں شوق ذوق سے تشریف لائیں۔